السلام علیکم ناظرین، ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں تحریم فاطمہ۔ ناظرین، آج کا ویلاگ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اور مرد حضرات کے لیے خاص کر بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے آج کا ویلاگ، کیونکہ وہ مرد حضرات اب ہو جائے ہوشیار جن کو چار چار شادیاں کرنے کا شوق ہے۔ اپنا جو شوق ہے، اگر مرد حضرات کو چار شادیاں کرنے کا شوق ہے تو اپنی پہلی بیوی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، کیونکہ اگر آپ نے کرنی ہے چار شادیاں تو آپ اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں اب کر سکتے۔ ادروائز آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو لاہور کی ایک خاتون نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہے۔ اسی لیے آج کا ویلاگ صرف مرد حضرات کے لیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو پیج کو لائک بھی کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف مقامی عدالت کے وہاں پر پہنچ گئی مقامی عدالت میں، اور وہاں پر جا کر درخواست دائر کر دی، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی تھی۔ تو معاملہ دوسری شادی پر آپ سوچ لیں کہ عدالت تک جا پہنچا ہے۔ تو وہ مرد حضرات جو تیسری چوتھی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، اب وہ بھی ہو جائیں ہوشیار، اپنی پہلی اور دوسری جو ان کی اہلیہ ہیں ان کے حقوق کو پورا کریں۔ اچھا جی، خاتون کا بیسیکلی جو خواتین ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے حقائق جو ہیں، بیسکس نیڈز ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ اور ہمارا یہ جو اسلام ہے وہ بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی مرد نے شادی کرنی ہے دوسری تیسری یا چوتھی، تو اپنی پہلی بیوی کی اجازت سے شادی کرے۔ جب اس کی پہلی بیوی، اس کی پہلی اہلیہ اس کو اجازت دے گی، اس کے بیسکس نیڈز جو پوری ہو رہی ہیں تو اس کی اجازت دے گی، تو وہ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کی اب تاریخ میں دیکھ لیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی قانون نافذ کر لیں، جتنے مرضی قانون بنا لیے جائیں، لیکن جن مرد حضرات نے دوسری تیسری شادی کرنی ہے انہوں نے کرنی ہی ہے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ شادی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر جو پہلی ان کی اہلیہ ہوتی ہیں اپنی بیوی کی، وہ بیسکس نیڈز نہیں پورے کیے جاتے، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہی معاملہ ہوا لاہور کی ایک خاتون کے ساتھ۔ تو اس خاتون کے شوہر نے اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی، اور خاتون مقامی عدالت جا پہنچی اور اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ تو معاملہ یہاں پر ٹھنڈا نہیں پڑا کہ عدالت نے جو کیس ہے وہ اس طرح ہی رفع دفع کر دیا، اور نہیں، بلکہ اس خاوند کو اچھا خاصا جرمانہ بھی عدالت نے کیا۔ یہ ایک پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ جدی پشتی ایک سین چلتا آ رہا ہے کہ مرد حضرات کو آپ کی اگر ایک شادی ہوئی ہے تو دوسری تیسری کا شوق ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں ہے اگر آپ نے دوسری تیسری شادی کرنی تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک جو اگر آپ اپنی پہلی اہلیہ کے آپ پورے کے پورے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں اور اس سے اجازت لیں، آپ اسلامی طور پر قانونی طور پر آپ شادی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چار شادیوں کے ساتھ ساتھ اجازت کے ساتھ ساتھ قانونی جو تقاضے ہیں وہ بھی تو پورے ہونے چاہیے۔ اچھا، اس شخص کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو بتاتی ہیں۔ بغیر اجازت کی شادی کرنے والے شخص کے لیے جب ایک قانون بنایا گیا ہے کہ وہ جو بغیر اجازت کی شادی کرے گا اس کو 7 ماہ کی قید اور ساتھ ہی ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اور اس جو خاوند ہے اس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا کہ اس کو 7 ماہ کی قید دی گئی ہے، ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص 5 لاکھ روپے جرمانہ نہیں دے سکتا، نہیں وہ افورڈ کرتا، تو مزید 1 ماہ کی قید اس کو سنائی دی جائے گی، اور وہ مطلب 8 ماہ قید میں گزارے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اچھا جی، دوسری شادی کے متعلق اگر پاکستان کے جو پاکستان کا قانون ہے اس کو دیکھا جائے کہ دوسری شادی سے متعلق پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، تو پاکستان میں نکاح، طلاق اور جو دیگر معاملات ہیں اس سے متعلق قوانین کو مسلم فیملی لا کے تحت ایک ڈیل کیا جاتا ہے۔ فیملی لا جو قانون ہے وہ 1961 میں آرڈیننس کی شکل میں نافذ ہوا۔ شوہر کو جو لاہور میں ایک خاتون نے اپنے شوہر پر کیس کیا، وہ اسی آرڈیننس کے دفعہ 6 کے تحت
उसको फिर सज़ा सुनाई गई और उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये सारा मामला है और ये मामला अब का नहीं है, ये चल रहा है 4 सितंबर 2021 का मामला है और अब आकर उस ख़ावंद को सज़ा सुनाई गई है। तो लिहाज़ा सारे के सारे मर्द हज़रात अब होशियार हो जाएँ। अगर आपने दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करनी है, जितनी आपकी मर्ज़ी है, तो अपनी पहली अहलिया का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें, उसकी जो ख़्वाहिशात है वो पूरी करें, ताकि आपको दूसरी, तीसरी शादी की इजाज़त मिल सके। ऐसा भी मामला नहीं है कि अगर शौहर जो है वो दूसरी, तीसरी शादी कर ले, तो पहली ख़ातून और जो दूसरी उसकी अहलिया है, उनके दरमियान आपस के जो मामलात हैं वो ठीक नहीं रहते। बहुत से ज़्यादा इस तरह के जो मामलात से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप देखें कि अगर कोई शौहर दूसरी तीसरी शादी करता है, तो उन जो अहलिया उनकी उसकी अहलिया होती हैं सारी की सारी, उनमें काफ़ी अच्छा इत्तेफ़ाक भी होता है। सब एक ही फैमिली की तरह रह रही होती हैं जॉइंट फैमिली में, लेकिन अक्सर औक़ात वो सारे के सारे मामलात मर्द के हाथ में होते हैं कि वो किस अगर पहली खातून के अपनी पहली बीवी के ज़रूरियात पूरी कर रहा है, तो वो उसको इजाज़त दे सकती है, हँसी-खुशी इजाज़त दे सकती है कि वो दूसरी शादी कर सके। लेकिन अगर जब उसकी पहली बीवी के, पहली अहलिया के हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, तो किस बिना पर मर्द हज़रात को दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। तो ये सारा का सारा मामला है। मर्द हज़रात अब ज़रा अपनी कमर कस लें और जो एक उनके माइंड में आप कह लें फितूर है दूसरी शादी का, तीसरी शादी का, वो निकाल दें। अगर आपकी बीवी नहीं मान रही, तो आप दूसरी शादी को भी भूल जाइए, अदरवाइज़ आपको 7 माह कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।